السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم آپ کے لیے میر تقی میر کی جس غزل کا انتخاب لے کر آئے ہیں اس میں ہم نے 3 شعر شامل کیے ہیں. اس کا ایک شعر تو بہت مشہور ہے، وہ آگے چل کر آئے گا، ہم اس کا ذکر بھی کر دیں گے. اس کا پہلا شعر ہے: اس کا خیال چشم سے شب خواب لے گیا، قسمے کے عشق جی سے میرے تاب لے گیا. اگر مشکل الفاظ کو دیکھیں تو اس میں چشم ایک لفظ ہے جسے کا مطلب ہوتا ہے آنکھ. شب کہتے ہیں رات کو. خواب کے معنی آپ سب جانتے ہیں، ہم بہت مرتبہ بتلا چکے ہیں تو اب بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. قسمے کا مطلب ہے قسم سے. جی کا مطلب ہے دل یا دماغ. تاب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی حد تک برداشت کرنا. اس شعر میں اگر آپ کوئی مانوی خوبی تلاش کرتے ہیں تو وہ تو یہاں پر ہے نہیں، لیکن اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ایک دوسرے میں اس طرح گتھے ہوئے ہیں کہ جو دوست نئے نئے جنہوں نے شاعری کرنا شروع کی ہے وہ اگر چاہیں تو اس سے کافی حد تک کام لے سکتے ہیں. اب یہ کام کیسے کرنا ہے یہ سب شاعر لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو ہمیں بتانے کی اس کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں. اور پہلے مصرے میں کسی ایک رات کی بات کی انہوں نے، کوئی خاص رات لگتا ہے تو شاید گزشتہ رات، گزشتہ شب جس کو کہتے ہیں، یا پچھلی رات. اور دوسرے مصرے میں اس جو ایک عام ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے. ذہنی کیفیت عاشق کی کیا ہو سکتی ہے؟ معشوق نہیں مل سکا، نیند اڑ گئی، ملاقات نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پچھلی رات جو ان کی نیند گئی وہ معشوق کے خیالوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے گئی. اب اس طرح پہلا مصرع تو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک دلیل دی ہے، اور دوسرے مصرع دعویٰ بن گیا ہے کہ خیال اور خواب کی مناسبت ظاہر ہے. اور عشق اور تاب میں جو مناسبت ہے وہ مانوی ہے، نہیں اس سے مطلب نکلتے ہیں، کیونکہ عشق کے نتیجے میں انسان پیچ و تاب کھاتا ہے، مضطرب رہتا ہے، ایک جگہ نچلا ہو کر نہیں بیٹھتا، اور یا عشق میں گرمی ہوتی ہے. یہاں پر اگر تاب کو گرمی کے معنوں میں استعمال کریں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا. ویسے تاب کے وہ معنی درست ہیں جو ہم نے آپ کو شروع میں بتائیں، لیکن یہاں پر میر نے جو اس کو استعمال کیا تاب کو، تو اس کو اگر آپ گرمی کے معنوں میں لیں گے تو یہ شعر بہت آسانی سے اور بہت جلدی سمجھ جائیں گے. اور دوسرے مصرے میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے قسمیں، یہ آج کل بھی بہت استعمال ہونے لگا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے قسم سے، کیونکہ اس سے قسم کھانے والی کے جو جذبات ہیں ان میں کیا شدت ہے یہ ظاہر ہوتی ہے. دوسرا شعر ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ کافی مشہور شعر ہے: کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشمے گریہ ناک، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. چشم کا مطلب ابھی آپ کو بتایا جا چکا. گریہ ناک کا مطلب ہے وہ جو آنسو بہاتی رہے. چشمی گریہ ناک کا مطلب ہے آنسو بہانے والی آنکھ. مژگاں، مژا کا مطلب ہوتا ہے پلک، اور مژگاں اس کی جمع ہے، اور اس میں کوئی لفظ نہیں ہے. سیلاب سے آپ سب واقف ہے تو ہم اس کے مطلب کیا کریں. یہ شعر کیفیت میں بھی اور اپنے معنی میں بھی بہت خوب ہے. آپ کو ایک چلتے چلتے بتا دیں کہ اس شعر کی خوبصورتی کا اندازہ کرنے کے لیے رفیع سودا کا ایک شعر ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ ڈروں ہوں بہ نہ جاوے شہر بند کرتار رونے کا، ڈروں ہوں بہ نہ جاوے شہر بند کرتار رونے کا، نظر آتا ہے پھر آنکھوں میں کچھ آثار رونے کا. اب ان کے جو دوسرا مصرع ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک طرح سے مبالغہ ہے، جھوٹ ہے، لیکن پہلے شعر میں ایک شگفتہ سی بات ہے: تار بند کر شہر کا بہہ جانا. لیکن میر کے دوسرے مصرے میں
یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے بہت ہی غیر معمولی کہہ لیجئے کہ ڈرامائیت پیدا کی ہے. یعنی سیلاب، آپ جانتے ہیں وہ، اگر آپ ایسے لیں اس کو کہ خونخوار شیر کی طرح سامنے آتا ہے، بستی کے جانوروں یا بہتے آنسوؤں کو اٹھا لے جاتا ہے، یا پھر کوئی طوفان ہے جو اچانک آتا ہے، اچانک ختم ہو جاتا ہے اور پورا شہر اجڑ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ بھی فرمایا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بوجھل ہیں، یعنی ان پر اتنے آنسو گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کھل نہیں سکتی. تو بے خبر بھی ظاہر کیا ہے. اب رونا بے چینی اور درد کا اظہار کرتا ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے، اور سونا جو ہے وہ امن اور سکون کی علامت ہے. لیکن یہاں رونے کی کثرت کے باعث آنکھوں کے کھل نہ سکنے اور اس طرح انہیں یہ معلوم نہ ہو سکنے کو کہ سیلاب گریہ سے کیا قیامت ٹوٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بے خبری کی نیند ہے. اب یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ ہمیں رونے پر اختیار نہیں ہے، ہمارے رونے کی وجہ سے شہر میں سیلاب آ جاتا ہے تو ہم مجبور ہیں بلکہ بے خبر ہیں. پھر یہ کہ آنسو روکنے کی اس میں تلقین بھی نہیں کی، ہدایت بھی نہیں کی کہ بھئی آپ آنسو روک لیجئے، آپ کے آنسو سے شہر میں تباہی پھیل رہی ہے. صرف یہ کہا کہ پلکیں اٹھا کے دیکھو تو صحیح تمہارے رونے کی وجہ سے کیا مصیبت آئی ہے. اور یہ بھی اشارہ کیا کہ اگر اس طرح رونا دھونا تمہارا جاری رہا تو یہ جتنے شہر کے لوگ ہیں یہ سب بہہ جائیں گے، اور جو تمہیں تنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی تمہاری معشوق کا گھر بھی بہہ جائے گا، وہ ظاہر ہے اسی شہر میں. تو یہ باتیں لفظ شہر سے پیدا ہوئی کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اسی شہر میں عاشق بھی ہے اور معشوق بھی ہے، اور سارے شہر کا کاروبار چل رہا ہے. تو یہ شعر جو ہے اس کے اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مانوی بھی ہے، اس کی کیفیت اور صوتی بھی ہے ایک طرح سے بہت ہی اچھی ہے. تو جو چشمے گریہ ناک کی انہوں نے جو ترکیب استعمال کی ہے، میر تقی میر نے، وہ اپنی جگہ بہت اعلیٰ ہے. لیکن ایک اور شاعر تھے میر حسن، انہوں نے بھی ایسا ہی ایک شعر کہا ہے کہ اس چشمے گریہ ناک نے عالم ڈبو دیا، جدھر گئی ادھر کو یہ طوفان لے گئی. تو یہ شعر ہم نے ایسے آپ کو ایک حوالے کے طور پہ آپ کو بتا دیا. تو میر صاحب کا جو شعر ہے اس کو آپ ہر زمانے کے حالات کے اوپر دیکھیں تو منطبق کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بھائی آنکھیں جو ہیں وہ جب تک بند ہیں، ان کے اندر جب تک آنسو رکے ہوئے ہیں، شہر تباہی سے بچا ہوا ہے. لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ اپنی آنکھ سے کہتے ہیں کہ تو بھی اٹھ اور اس میں اپنا حصہ ڈال دے. پھر کہتے ہیں کہ تو ہوشیار رہ، اپنی آنکھیں تو رکھ کھول. تو اب بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو چشمے گریہ ناک تھی وہ اس نے پہلے تو خوب تباہی مچائی اور اس کے بعد وہ سو گئی، یعنی عاشق کو تھوڑا سا سکون آ گیا. لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے رونے کی وجہ سے شہر میں سیلاب آ گیا. تو آنکھ سے ہی مخاطب ہوتے ہیں، آنسو بہانے والی اپنی آنکھ سے، کہ بھئی تو اب کن نیندوں میں سو رہی ہے، تو ذرا اپنی پلکیں اٹھا کے ان کو ذرا دیکھ تو صحیح کہ تیرے رونے کا کیا اثر ہوا، تیرے رونے سے پورے کا پورا شہر بہہ گیا ہے. آخری شعر ہے، منہ کی جھلک سے یار کے بے ہوش ہو گئے، شب ہم کو میر پرتوے مہتاب لے گیا. اس میں کوئی بھی مشکل شعر نہیں ہے. پرتو کا مطلب ہوتا ہے سایہ، اور مہتاب کا مطلب ہوتا ہے چاند. کوئی خاص بات تو ہے نہیں، اس سے اعلیٰ شعر لوگ پہلے بھی کہتے رہے. مطلب کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے معشوق کا منہ نہ دیکھا ہو، بلکہ چاند کو دیکھ لیا، اور چاند جو ہے وہ معشوق کے منہ کی طرف یعنی لگا ہو ان کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاندنی رات میں روایت کہتے ہیں کہ بھی پریاں آسمان سے اترتی ہیں اور آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. اس طرح کی باتیں قصہ کہانیوں میں تو آپ کو اکثر ملتی ہوں گی. اس لیے معشوق کے چہرے کی جھلک پر بے ہوش ہو جانے کو پرتوے مہتاب کے اثر سے ہوش و حواس کھو بیٹھنے سے تعبیر کرنا بھی ایک لطف رکھتا ہے. کہتے یہ ہیں کہ جب چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے تو
جو پاگل آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا ویسی اثر ہوتا ہے، یعنی جب چاند گھٹتا ہے تو پاگل پن کم ہو جاتا ہے، اور چاند بڑھتا ہے تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کو یہ بات پتہ تھی۔ تو یہ اشارہ شعر میں موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میر صاحب نے اس سے پہلے کہ جو شعراء گزرے تھے ان کی جو شاعری ہے اس میں یہ بات پڑھی ہو کہیں پر ہو، لیکن بہرحال ان کا اپنا بھی ایک یعنی رباعی ہے، اس وقت ہمیں تو یاد نہیں ہے اس کے بہت سارے اشعار، لیکن کچھ اس میں یہ ہے کہ نظر آئی ایک شکل مہتاب میں، کمی آئی جس سے خور و خواب میں، مطلب یہ کچھ کہتے ہیں کہ میر صاحب کو چاند میں کوئی نظر آتا تھا، کوئی خوبصورت شکل نظر آتی تھی۔ یہ بہرحال ایک الگ قصہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پھر کبھی پیش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔